اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ فَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، باآواز بلند درود پاک کے گجرے نچھاور کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، مولاي سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر حسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من علوذ بہ سواک عند حلول الحادث الامم مولاي سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت مآب نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، محترم حاضرین اکرام اور سامعین حضرات، ہماری گفتگو کا موضوع ہے رب کے احکام بدلنے کا وبال۔ پچھلا جمعہ ہم نے آیت نمبر 50 اور 57 سننے کا شرف حاصل کیا تھا۔ آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 اور 59، 58 اور 59 ہے، اسی سے آگے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ خلاق عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات سننے اور قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے قرآن پاک کے سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل والوں کا تذکرہ فرمایا۔ پچھلا جمعہ ہم نے حیرت کا میدان کے موضوع پر سننے کی کوشش کی تھی، اور اس میں میدان طیہ کے اندر بنی اسرائیل والوں کو قید کر دیا گیا تھا، اور وہ میدان، ان کو اس میدان میں قید کرنے کی وجہ یہ بنی تھی کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تھی، تو اس میدان کے اندر قید کر دیا گیا تھا۔ اور وہ میدان، اس کے ارد گرد کوئی باڑ نہیں لگائی گئی تھی، کوئی دیوار نہیں کی گئی تھی، بلکہ وہ بغیر باڑ اور بغیر دیوار کے تھا۔ لیکن رب کی قدرت تھی کہ وہ اگر ہزارہا کوششیں کرتے لیکن وہ اس میدان سے باہر نہ نکل پاتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت تھی، ان کو قید کر دیا تھا، معصور ہو گئے تھے۔ اب جب ان کو 40 سال تک وہاں پر قید رکھا، رب پاک نے 40 سال بنی اسرائیل کو رب کی نافرمانی اور نبی پاک کی گستاخی کرنے پر اس میدان کے اندر ان کو قید رکھا۔ جب قید کرنے کے بعد پھر رب نے ان پر عنایت فرمائی، پھر کرم نوازی فرمائی، اللہ رب العزت نے ان کو رہائی عطا فرمائی۔ اب جب رہائی ہوئی تو رہائی کس طرف تھی؟ دراصل وہ چلے تھے مصر سے بیت المقدس کی طرف، فلسطین کی طرف، لیکن وہ رستے میں قوم عمالقہ کی طاقتور سٹرونگ ہونے کی وجہ سے اس سے ڈر گئے تھے کہ کہیں ہم بھی ہلاک نہ ہو جائیں، تو وہاں پر انہوں نے یہ گستاخی کر دی، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، تو اس وجہ سے وہاں پر ان کو قید کر دیا گیا تھا۔
اب جب یہ اللہ رب العزت نے 40 سال کے عرصے کی قید سے ان کو رہائی عطا فرمائی تو اللہ نے فرمایا جاؤ بیت المقدس کی طرف۔ اب یہ بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، اور رب نے قرآن پاک کے اندر ان کے لیے بیت المقدس کے دروازے، وہ پاک جگہ، وہ برکتوں والی جگہ کے لیے دروازے کیسے کھول دیے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے ان سے کہا، کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے ادخلوا هذه القرية، تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر تفسیر بغوی کے اندر لکھا ہے کہ اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے، بابرکت جگہ ہے، اس بستی میں اب تم داخل ہو جاؤ۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، فرمایا اس بستی میں جو چاہو تم کھاؤ بغیر کسی روک ٹھوک کے، میوے کھاؤ، پھل کھاؤ، پیو۔ یہ یعنی اللہ رب العزت نے ان پر یہ کرم نوازی بنی اسرائیل والوں پر فرمائی کہ ایک تو ان کو 40 سال کے بعد وہ قوم عمالقہ جو قابض تھی اس کا قبضہ چھڑوا کر ان کو عطا کر دی گئی، وہی جگہ جو ان کی تھی اصل میں۔ بیت المقدس میں جاؤ اور جا کر اب تم کھلم کھلا جو دل کرتا ہے کھاؤ، میوے کھاؤ، پھل کھاؤ، مشروبات پیو، یہ ان کے لیے اجازت عطا فرما دی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے لیے 2 شرطیں رکھ دی، 2 کام کرنے ضروری ہیں کہ جب تم اس بیت المقدس میں جاؤ گے، اس گھر میں داخل ہوگے، اس بابرکت زمین کے اندر داخل ہوگے، تو تمہارے لیے پہلی شرط یہ ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، ایک شرط یہ ہے کہ جب تم اس کے دروازے کے قریب داخل ہونے لگو تو سجدہ کر کے داخل ہونا۔ ادب سکھایا کہ یہ بابرکت جگہ ہے، برکت والی جگہ کا ادب یہ ہوتا ہے وہاں پر سر جھکایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ برکت والی جگہ، یہ ہمارا پوائنٹ ہے آج کا، کہ برکت والی جگہ پر رب آداب سکھا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہاں پر داخل ہونے پر دروازے پر تم نے سجدہ کرنا ہے، سر جھکا کر داخل ہونا ہے۔ وَقُولُوا، اور یہ کہنا ہے حِطَّةٌ، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یہ کہتے ہوئے تم نے گزرنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر نغفر لکم خطایاکم، پھر اللہ تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ یہ 2 کام کرنے ہیں کہ برکت والی جگہ کا ادب کرنا ہے، سجدے کرتا ہوا، سر جھکاتے ہوئے تم نے داخل ہونا ہے، اور کہنا ہے یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، حِطَّةٌ، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یہ جب تم کرو گے تو رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے فَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ فرما بردار احسان کرنے والوں اور عطائیں فرماتا ہے، ان کو اور نوازتا ہے، اور کرم نوازیاں ہوتی ہیں جو فرما بردار ہوتے ہیں، جو فرما بردار ہوتے ہیں رب ان کو اور دیتا ہے۔ لیکن یہ 2 کام تھے، عبادت کا کام تھا، سجدہ کرنا بھی عبادت، بابرکت جگہ پر سجدہ کرنا بھی عبادت، دوسرا کام تھا رب سے معافی مانگنا، یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے، یہ بھی عبادت۔ لیکن ان سے یہ 2 کام بھی نہ ہوئے، یعنی یہ بنی اسرائیل والے، ان سے یہ 2 کام بھی نہ ہوئے، سجدے کے ٹائم سجدہ بھی نہ کیا۔ رب کا حکم آیا کہ میرے حضور یا میرے بابرکت وہ اس خطے کے اندر جب تم داخل ہو تو سجدہ کرنا ہے، ان سے سجدہ بھی نہ ہوا۔ اور پھر انہوں نے جو رب نے فرمایا تھا یہ کہنا ہے ہمارے گناہ معاف فرما دے، یہ بھی نہ کہا۔ کیا کہا؟ بلکہ یہ کرنے کیا لگے، جب سجدے کا موقع آیا، اس بابرکت زمین میں داخل ہونے لگے تو یہ گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، بجائے اس کے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوتے، انہوں نے اپنے آپ کو گھسیٹا اور گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی یوں کہہ لیں کہ پاؤں پہلے داخل کر لیے، یوں گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو داخل کر لیے۔ اور جب جس مقام پر یعنی اللہ رب العزت کو یہ کہنا تھا یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، حِطَّةٌ حِطَّةٌ، یا اللہ گناہ معاف فرما دے، یہ وہاں پر کہنے لگے حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ، ہر بال میں ایک دانہ، ہر بال میں ایک دانہ، یعنی انہوں نے رب کے احکام کو ہی بدل ڈالا۔
جو رب نے حکم دیا تھا اس کے اندر چینجنگ کر ڈالی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 ہے، فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے جو ہم نے ان ظالموں کو کہا تھا انہوں نے آپس کی باتوں میں ان کو تبدیل کر دیا۔ ہم نے ان ظالموں کو حکم دیا تھا کہ جب بابرکت جگہ میں تم داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ جب تم بابرکت زمین میں داخل ہو تو یہ کہتے ہوئے گزرنا کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، لیکن ان سے یہ دو کام بھی نہ ہوئے، ان کاموں میں انہوں نے تبدیلی کر دی۔ جب تبدیلی کر دی فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان ظالموں کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب اتار دیا۔ یہ ان کو حکم دیا تھا، انہوں نے احکام الہی کو بدل ڈالا، اس بدلنے کی وجہ عذاب آ گیا۔ کس سبب سے؟ بما کانوا یفسقون، یہ ان کی نافرمانیاں کرتے تھے، یہ جو نافرمانیاں کرتے تھے اس کے سبب ان پر آسمان سے عذاب آیا۔ وہ کیا عذاب تھا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے پہلی مرتبہ زمین پر جو طاعون کی بیماری نازل ہوئی وہ بنی اسرائیل والوں پر نازل ہوئی۔ تفسیر قرآن میں لکھا ہے کہ طاعون کی بیماری پہلی مرتبہ یہ لوگوں بنی اسرائیل والوں کی نافرمانی کی وجہ سے، دو کام عبادت کے تھے، برکت والی جگہ پر داخل ہوتے وقت سجدہ کرنا ہے اور ساتھ رب سے معافی مانگنی ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ دو کام تھے، ان دو کاموں پر انہوں نے الفاظ ہی بدل دیے، احکام ہی بدل دیے، پھر اللہ نے آسمان سے عذاب نازل فرمایا، طاعون کی بیماری آئی۔ یہ طاعون کی بیماری کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا یہ طاعون کی بیماری حقیقتاً یہ عذاب ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے یہ رحمت کا سبب ہے۔ حدیث میں بخاری ہے، بخاری شریف کی کتاب الطب حدیث نمبر 5734 ہے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ یہ طاعون مفہوم حدیث ہے کہ طاعون حقیقتاً عذاب ہے، عذاب الہی ہے، لیکن جو اہل ایمان والے ہیں، جو جن کو رب نے ایمان کی حرارت سے نوازا ہے، ان کے لیے یہ رحمت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اگر وہ بندہ جو ایمان والا ہو وہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور صبر کرے، اور صبر کرنے پر یہ عرض کرے کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ تکلیف مجھے پہنچ کر رہے گی، بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے، فرمایا وہ اسی طاعون کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہوئے ہی انتقال کر جائے، کل بروز قیامت رب اس کو شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی اہل ایمان کے لیے وہ رحمت کا سبب بن گیا ہے، لیکن بے ایمانوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے وہ عذاب کا سبب بن گیا۔ اور فرمایا جب یہ طاعون کی بیماری بنی اسرائیل والوں پر نازل ہوئی تو پتہ کتنے بنی اسرائیل والے مارے گئے؟ 70,000 بنی اسرائیل والے چند ہی لمحوں میں مر گئے۔ تو ان کو حکم تھا کہ فرما برداری کرو، انہوں نے نافرمانی کی، تو نافرمانی کا سبب وہ 70,000 لوگ چند ہی لمحوں میں مارے گئے طاعون کے سبب۔ تو ہمیں یہاں پر غور کرنا ہے کہ ان آیات کا جو میں نے ابھی لفظی ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے 58 اور 59، 58 اور 59 سورہ بقرہ کی آیت نمبر، رب کے احکام بدلنے کا وبال، یہ ہمارے گفتگو کا موضوع ہے۔ لیکن اس آیت کے پاک کے اندر اللہ رب العزت نے جو یہ الفاظ ارشاد فرمائے وَادْخُلُوا بَابَ سُجَّدًا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ جب تم اس دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، ادب کرنا۔ یہ ادب کس کی وجہ سے؟ رب العزت کا یہ جو فرمان ہے سورہ 15 پارہ سورہ اسرا کے اندر، المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد رب نے برکت رکھی ہے، اس مسجد اقصی کی حدود میں جب داخل ہونا ہے تو ان کو حکم ہو رہا ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ یہ بنی اسرائیل والوں کو رب حکم ارشاد فرما رہا ہے، امر کا صیغہ ہے۔ کیوں برکت رکھی ہے؟ تفاسیر میں لکھا ہے بیت المقدس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کے
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے مزارات ہیں، ان کی برکت سے رب رحمتوں کا نزول ہر دم برساتا رہتا ہے۔ تو فرمایا اس وجہ سے بنی اسرائیل والوں کو حکم ہوا کہ جب تم بیت المقدس میں داخل ہونے لگو یا اس کی حدود میں داخل ہونے لگو تو ادب بجا لاتے ہوئے آپ نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ یہاں پر عظیم نکتہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں، رب کے اولیاء، وہ بزرگان دین جو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے آداب رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں اور بنی اسرائیل والوں کو ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم نے اس برکت زمین میں داخل ہونا ہے، سجدے کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ اور پھر کیا کہنا ہے؟ فرمانا یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اس کی برکت کیا ہوگی کہ وہ رحمتیں جو ان انبیاء علیہ السلام کے مزارات پر برس رہی ہیں، اولیاء کاملین کے مزارات پر برس رہی ہیں، ان میں سے ایک چھینٹا تم پر بھی آ پڑے گا، اس کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی یہ نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ دیکھیے کتنا ہے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم نیک بزرگوں کی صحبت میں جاؤ تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو ہر جگہ سنتا ہے، رب تعالیٰ تو ہر بندے کی سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، تو اسپیشل ہمیں مزارات پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر جا کر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یوں اعتراضات معاشرے میں کیے جاتے ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، رب نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکت رکھی ہے، اس کی تفسیر ہی اٹھا کر دیکھ لینی تھی، پتہ چل جانا تھا کہ اس میں برکت کس وجہ سے ہے، انبیاء کرام کے مزارات اور اولیاء کاملین کے مزارات کی وجہ سے۔ اور پھر رب ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب تم اس کے حدود کے دروازے میں داخل ہو گئے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ تو رب ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کا حکم آ گیا۔ اور اگر آپ کو وہ حدیث یاد ہو بخاری شریف کی، وہ 100 بندوں کا جو قاتل تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، جس کا مفہوم ہے، وہ حدیث ہے کتاب الاحادیث الانبیاء، حدیث نمبر بخاری شریف کی ہے 3470، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ بندہ تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، وہ کسی راہب کے پاس چلا گیا، عیسائیوں کے بڑے بندے کے پاس چلا گیا، اور اس کو کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو کیا میرے معافی کا سبب بن سکتا ہے؟ راہب نے کہا کہ تمہیں تو 99 قتل کیے ہیں، کوئی نیکی نہیں کی، تم تو نہیں بچ سکتے، تمہاری تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو وہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا جب 99 سے توبہ قبول نہیں ہوگی تو 100 پورا کرنے سے کہاں تو توبہ قبول ہوگی۔ اس نے اس راہب کو بھی مار دیا، کم پڑھا لکھا تھا، اس کو بھی مار دیا۔ اب جب 100 پورا ہو گیا تو کسی عالم کے پاس چلا، اسرائیل کا بندہ تھا، وہ گیا اور جا کے اس نے اللہ کے نبی کے جو احکام جانتا تھا اس سے جا کے پوچھنے لگا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں تو کیا میری بخشش کا سبب بن سکتا ہے؟ اس نے انکار نہیں کیا، اس نے کہا ہاں، فلاں بستی کے اندر اللہ والے کچھ لوگ رہتے ہیں، وہ عبادت میں مصروف ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، جا کے عبادت میں مصروف ہو جاؤ، رب ان کی صحبت کی برکت سے تیری بخشش فرما دے گا۔ وہ بندہ چلا گیا، وہ اپنے گھر سے چل پڑا، جب جا رہا تھا رستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حدیث پاک اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے بھی آگے، عذاب کے فرشتے بھی آگے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ بندہ اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، اچھے ارادے سے جا رہا تھا، اس کی روح ہم لے کر جائیں گے جنت کی طرف۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، اس بندے نے کوئی نیکی کی نہیں ہے، لہذا اس کو عذاب کے اندر لے کے جایا جائے گا۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس فرشتے نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ زمین ناپ لو، جدھر کی زمین قریب ہوگی، اگر اس کی زمین گھر کے قریب ہوگی تو اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں گے، اگر یہ یہاں جو مرا ہوا ہے یہاں سے اس کی اگر اللہ والوں کی بستی کے قریب اس کی زمین ہے، ناپ لو، تو پھر رحمت کے فرشتے لے جائیں گے۔ انہوں نے، فرشتوں نے زمین کو ناپنا شروع کر دیا، اللہ نے فضل فرما دیا،
اللہ نے زمین کو حکم ارشاد فرمایا جو اللہ کے بندوں کی طرف والی زمین تھی، اللہ نے فرمایا زمین سکڑ جا، اور جو اس کے گھر کی طرف کی زمین تھی رب نے اس کو پھیلنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ جب وہ زمین ماپی گئی، اس کا جب ماپ ختم ہوا تو دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ بندہ جہاں پر مرا ہوا تھا ایک بالش زیادہ وہ قریب تھا اللہ والوں کی بستی کے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے کر جنت میں چلے گئے کہ بندہ آئے تو صحیح اللہ والوں کی صحبت میں، نیک لوگوں کی صحبت میں آئے، اللہ رب العزت ان کو نواز دیتا ہے، فضل فرما دیتا ہے۔ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا جناب اللہ والے کی صحبت میں جا کر ہی کیوں مانگے، یہاں پر بھی تو مانگ، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ بازار میں بھی سنتا ہے، گھر میں بھی سنتا ہے۔ واقعتاً ہمارا عقیدہ ہے اللہ سنتا ہے، سمیع و بصیر ہے، رب سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، لیکن مانتا کسی کسی کی ہے، مانتا کسی کسی کی ہے۔ ہاں بخاری حدیث قدسی ہے، میں حدیث کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے بخاری شریف ہے حدیث قدسی، حدیث نمبر 6502 حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العزت کے خود ارشاد فرماتا ہے، یعنی رب کا فرمان بازبان نبی، اللہ فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر اللہ کا بندہ مجھ سے، جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور عطا کرتا ہوں۔ اور فرمایا بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعْذِبَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو ضرور پناہ عطا فرماتا۔ اللہ سنتا سب کی ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندے خاص ایسے رکھے ہیں جن کو سے وعدہ فرما دیا ہے ان کا حکم ضرور پورا فرماتا ہے، ان کی بات کو پورا کرتا ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلَنِي أُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ سوال کرے رب ان کو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ سنتا سب کی ہے، مانتا کسی کسی کی ہے۔ تو جب یہ نیک اللہ کے اولیاء کاملین جو مزارات میں مدفون ہیں، یہ رب کے بندے ہیں، ہم ان کے پاس جا کر اللہ سے وسیلہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، ادھر رحمتیں برستی ہیں، ان کا صدقہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی گناہوں سے بچا لے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا بنی اسرائیل والوں کو، فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، جب بستی میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور جب تم داخل ہو جانا تو ساتھ یہ کہنا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے نغفر لکم خطایاکم، رب تمہاری گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ یہ رب کے نیک بندوں کی صحبت کا صلہ مل رہا ہے۔ اور دوسرا کہ انہوں نے رب کے احکام بدل دیے۔ کیسے؟ اللہ نے فرمایا تھا یہ دو شرطیں رکھی تھیں، یہ کام کرنے تم نے، سجدہ کرنا ہے، اور دوسرا مجھ سے مانگنا ہے، معافی مانگنی ہے۔ لیکن انہوں نے معافی مانگنے کی بجائے کیا کر دیا؟ گھسیڑتے ہوئے اس باب میں اس دروازے سے داخل ہوئے، اور معافی کی جگہ کہنے لگے حبۃ من الشعر، حبۃ فی الشعر، ایک دانہ، ہر بال میں ایک دانہ، اس طرح کے الفاظ چینج کر دی۔ تو جب یہ الفاظ رب کے احکام کو بدل دیا تو رب نے آسمان سے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ جب بندہ رب کے احکام کو بدلتا ہے وہ عذاب الہی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ پھنس جاتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھیں، رب کے احکام کو بدلنے پہ تلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کچھ ارشاد ہے وہ اپنی خواہشات کے مطابق عمل کر رہا ہے، ہر ایک بندہ اپنی خواہشات کو ترجیح دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا غیر مسلموں سے دوستی نہ لگاؤ۔ ہمارے مسلمان غیر مسلموں سے دوستی ان جیسی شکلیں بنا کر بیٹھے ہوئے، ان جیسے ہیئر سٹائل بنا کر بیٹھے ہوئے، یعنی دوستی تو دوستی بنا کر اس سے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے غیر مسلموں سے دوستی نہ لگاؤ، لیکن ہم غیر مسلموں سے دوستی کر کے خوشیاں منا رہے ہیں، رب کے احکام بدلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر رب نے وقت مقرر پر نماز مقرر فرمائی ہے، یعنی ایک وقت مقرر ہے، فجر اپنے وقت میں ہوگی، ظہر اپنے وقت میں ہوگی، عصر اپنے وقت میں ہوگی، مغرب اپنے وقت میں ہوگی، عشاء اپنے وقت میں ہوگی۔
لیکن یہاں پر معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو فجر ظہر کو اکٹھی کر کے پڑھ لیتے ہیں، عصر کو چھوڑ دیتے ہیں، مغرب عشاء کو اکٹھی کر کے پڑھ دیتے ہیں۔ قضا کا یعنی نماز کو وقت سے گزار کر قضا کا عذاب کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یہ ویل نامی جو جہنم کی وادی ہے یہ ان کے لیے ہے کہ جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے، ہر ایک اپنی خواہشات کو ترجیح دے رہا۔ آج ہم نعتوں کو سنتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، نعت خوانی کو بھی سنتے ہیں، اللہ کے نبی کے فضائل بھی سنتے ہیں، لیکن نعت خوانی کے پیچھے اگلوں نے میوزک لگا دیے، ڈھول ڈمکے لگا دیے، یعنی اپنی خواہشات کے مطابق ہم جون سا ہے کام کریں تو نیکی سمجھتے ہیں۔ رب کے نبی کے تعریفیں سننی ہے، لوگ گانے پیچھے گانے والا میوزک لگا رہے ہیں جو عذاب الہی کو دعوت دے رہا۔ خدا را ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم نے تو ان لوگوں کو، اب دیکھیں مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں جناب ہر چیز نیٹ سے مل جاتی ہے، گوگل سے ریسرچ کر لو، گوگل پہ ریسرچ کر لو، دین کے احکام ہے گوگل پہ ریسرچ کر لو۔ اگر اسی بندے کو کہا جائے نا یار آج تو نے نیا سوٹ لیا ہے تو جناب گوگل پہ ریسرچ کر لو، سینے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، جا کے سی لینا۔ وہ کہے گا نہیں یار اگر میں نے ادھر سے سی لیا نا تو لوگ کہیں گے موچی سے سلایا، لوگ باتیں کریں گے، کیونکہ اگر گوگل پہ تو کپڑا سینے، کپڑا استری کرنے، کپڑے کے بارے میں ساری معلومات موجود ہیں، ویڈیو آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن ہمیں گوگل سے کپڑے سیلنے کا طریقہ نہیں سیکھنا، ہم نے گوگل اور یوٹیوب پہ جا کے دین سارا سیکھ لینا۔ جس کا دل کرا جس کو مرضی سنو، خواہشات کے مطابق اس پر عمل کر لو، اتنا ہی دین ہلکا ہے۔ ہم نے اپنے گھر کا مکان بنانا ہو گوگل پہ ریسرچ کر کے ہم اپنے گھر کا نقشہ نہیں بناتے، خود نہیں تعمیر کرتے، مستری کو بلاتے ہیں کہ یہ اس بات کا ماہر ہے، ٹھیکیدار سے مشورہ کرتے ہیں، اس کو پورا ٹھیکہ دیتے ہیں کہ یہ اس بات کو جانتا ہے۔ لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو دین کی باری کے بارے میں کہتے ہیں گوگل پہ ریسرچ کر لو۔ ہر ایرا گہرا نتھو خیرا جہاں دین سکھا رہا ہے گوگل پہ، جس کا جو منہ میں آتا ہے وہی سکھانے پر لگا ہوا ہے، وہ احکامات الہی کو تبدیل کر رہا ہے اور ہم عمل کرنا شروع کر رہے ہیں۔ غور کریں ہم، یار دین اتنا ہی ہلکا سمجھ لیا ہے۔ کبھی یہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کو مشورہ دینا شروع کر دیں، جناب میں نے پچھلی مرتبہ یہ دوائی کھائی تھی اس سے آرام آ گیا تھا، آپ نے جو دوائی دی ہے یہ والا نہیں، تو ڈاکٹر کہے گا ڈاکٹر میں ہوں تو نہیں۔ اگر خود ہی ڈاکٹری کرنی تھی تو گھر ہی رہتا، گوگل سے ریسرچ کر کے ڈاکٹری کر لیتا ساری، وہاں پہ نہیں بولیں گے۔ لیکن ہر ایرا گہرا اٹھ کے آ گیا، مولوی صاحب سے پوچھ رہا ہے جناب مولوی صاحب یہ مسئلہ کیوں بتایا، ہم نے تو ایسے دیکھا تھا گوگل پہ، ہم نے تو یہ جناب گوگل پہ یہ ریسرچ کی تھی، فلاں مولوی یہ باتیں کر رہا تھا۔ اور ہر مولوی نہیں ہوتا، ہر امام کو ہم امام نہیں سمجھے، اختلافات ہے، شیطان کے پجاری بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر طرح کی مارکیٹ کے اندر فتنے موجود ہیں۔ رب کے قرآن کا احکامات ہم دیکھو تو سچ فرما رہا ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، یہ اللہ کے نیک بندوں کی بستی ہے، یہاں پر جب تم نے داخل ہونا ہے سجدے کرتے ہوئے ادب کے ساتھ داخل ہونا ہے، اور یہ کہنا ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ یہ نیک اولیاء کا صدقہ ہے، آج اسلام ہمارے ملک پاکستان میں موجود ہے، یہ بزرگوں کا صدقہ ہے۔ اور آپ کو ایسے بھی ہانپتے ہوئے لوگ ملیں گے جو بزرگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ فقیر اور پیر کی شکل میں شیطان بھی آ جاتا ہے، کیونکہ جو صحیح معنوں میں پیر ہوتا ہے نا وہ مسجدوں میں ملتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ مسجدوں کو عبادت کرتے ہیں، وہ دین کی تعلیم سکھاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، دونوں کام کرتے ہیں، شریعت کی پاسداری کرتے ہیں۔ ہم نے جناب اپنا نظریہ کس کو بنا لیا ہے؟ رب کے احکام بدل رہے ہیں، ہم نے اس کو بابا سمجھا ہوا ہے، اس کو پیر سمجھا ہوا ہے جو سارا سال نہاتا نہیں ہے، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جو کبھی مسجد کے پاس سے گزرا ہی نہیں ہے، اس کا شریعت سے لینا دینا ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جناب یہ بڑی پہنچا ہوا ہے، واقعی وہ شیطان کے ساتھ پہنچا ہوا ہے، وہ جہنم میں پہنچا ہوا ہے، وہ جنت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب رب کے احکامات ربی، اللہ کے محبوب کے شہزادگان حضرت امام حسن و حسین کو معاف نہیں ہے تو آج کے پیر کو کیسے معاف ہو سکتی ہے نماز؟ تو رب کے احکام کیوں بدلے جا رہے ہیں؟ ہم ان کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں جو رب کے احکام بدل رہے ہیں؟ تو اگر رب کے احکام بدلنے کا وبال دیکھو
اللہ نے آسمان سے عذاب نازل فرما دیا تھا. کل کی خبر ہے، نیوز آئی افغانستان میں زلزلے کے جھٹ دیکھے گئے. تو یہ رب کی نشانیاں ہوتی ہیں عذابات کی. ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، دعوت عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں. تو خدا را اپنے آپ کو چینج کریں، اللہ کے حضور توبہ کریں، معافی مانگیں، اللہ کے سچے بندے بن جائیں، اس کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جائیں، ان سچے بندوں کی صحبت اختیار کریں. اللہ ان کا صدقہ ہماری نمازیں بھی قبول کر لے گا، ہمارے گناہ بھی معاف فرما لے گا. تو کوشش کریں کہ ہر چیز کو ہم نے گوگل پہ نہیں رکھنا، ہر چیز کو ہم نے نیٹ سے نہیں سیکھنا. کبھی کچھ ٹائم نکالو، جیسے دنیا کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. مال اکٹھا کرنا ہوتا ہے نا، صبح 8 بجے بھی نکل کر 4 بجے تک کام کرتے رہتے ہیں. مجھے سمیت سارے ہی بندے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. سارے صبح سے نکلتے ہیں، شام تک کام کر رہے ہیں، بال بچے پال رہے ہیں، یہ بھی تو فرض ہے نا. لیکن اسی فرض کی ادائیگی کے اندر اگر سود بھی لے رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی تو کمائی ہے، یہ بھی نفع ہے. تو رب کے احکام کو بدلا جا رہا ہے مارکیٹ میں. اگلے دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ نے منع فرمایا، رب کے احکام کو بدل کر پیش کر رہے ہیں. اور جو سب سے زیادہ بڑا شاطر ہوتا ہے نا، وہ جناب اسلامی گفتگو کا ساتھ ٹچ بھی لگا دیتا ہے، اور پھر لوگوں کو کہتا ہے جناب آپ نے تو تاریخ پڑھی نہیں، میں نے اسلام کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے. اب جناب جب وہ کہتا ہے نا اسلام کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے، تو ہمارے بھولے والے مسلمان کہتے ہیں واقعی یار اسلامی باتیں ایسا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا جو دنیا بھی جانتا ہے اور اسلام کی باتیں بھی جانتا ہے. خدا را اپنے حال پر رحم فرمائے. آج کل مارکیٹ میں بڑے فتنے ہیں، صحیح لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. اللہ تعالی ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.